حضرت علی مرتضیٰ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے ہیں اور سوکھی روٹیاں ہیں، اب انہیں چبا رہے ہیں۔ کسی نے کہا علی یہ کیا بات ہے، تم تو اتنے طاقتور ہو کہ وہ ایک اس محل کا جو ایک کواڑ تھا، ایک پلہ تھا، اس کو تو نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا، جس کو اتنے صحابہ کرام بھی نہ ہلا سکیں۔ آپ فرمانے لگے کہ یہ میری طاقت جسمانی ہے اور وہ طاقت روحانی تھی، وہ روحانی طاقت تھی۔ اور آپ کا نام نامی اس میں گرام علی ہے، اور آپ کا لقب جو ہے وہ اپنا اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر، اسد اللہ، اور مرتضیٰ بھی آپ کا لقب ہے، یہ آپ کے لقب ہیں۔ اور حیدر کرار یہ بھی آپ کا لقب ہے، حیدر کرار یعنی بار بار حملہ کرنے، لوٹ کر حملہ کرنے والا۔ اور ابو الحسن یہ آپ کی کنیت ہے، اور اپنا ابو تراب بھی آپ کی کنیت ہے۔ یعنی ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کے جسم کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جائے، یعنی آئی مٹی کے باپ، تراب کا نا مٹی، مٹی کے باپ، کھڑے ہو جا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے حضور نے میری کنیت بتائی مجھے بڑی پسند ہے، تو وہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تم مجھ سے ہو، یعنی علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ہر مومن کا علی جو ہے وہ محبوب ہے یعنی پیارا ہے، یعنی ہر مومن جو ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو محبوب کہے گا، محبوب سمجھے گا۔ وہ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ جنہوں نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی میری نکاح میں دی، اور انہوں نے اپنا سارا مال میرے فرمان کے مطابق خرچ کیا، مجھ پر خرچ کیا، اسلام پر۔ اور وہ ابو بکر فرمایا وہ غار کے اندر میرے رفیق بنے، میرے ساتھی بنے، اور فرمایا وہ ابو بکر انہوں نے مجھے سواری کر کے مکہ سے مدینہ تک لے آئے، ہجرت کے ساتھ میرے ساتھ رہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، کرم فرمائے کہ انہوں نے بلال کو اپنا مال دے کر آزاد کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر پر بھی اللہ رحم فرمائے کہ ان کی زبان پر ہمیشہ حق ہی جاری رہتا ہے، اور وہ حق ہی بات کرتے ہیں، کبھی حق سے علیحدہ جو ہے بات کرتے ہی نہیں، ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ عثمان پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے کہ عثمان میرا وہ صحابی ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ بھی حیا کرتا ہے، میں بھی حیا کرتا ہوں، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور ہر ایمان والا جو ہے عثمان سے حیا کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ علی وہ ہے کہ اے اللہ، علی پر اللہ رحم فرمائے، اے اللہ تو حق کو ادھر ہی پھیر دے جدھر علی ہو، جدھر علی ہو حق تو ادھر ہی پھیر دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ کے بعد جو ہیں سب صحابہ جو بڑے صحابہ ہیں، 4 صحابہ، ان کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا، صحابہ سن لو، دنیا والوں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں علم کا شہر ہوں، اور ابو بکر جو ہے اس کی بنیادیں ہیں، اس کی بنیادیں ہیں، نییں ہیں۔ وعمر ہی تانہا، اور میرا عمر جو ہے اس شہر کی دیواریں ہیں۔ وعثمان سقفھا،
اور میرا عثمان غنی جو ہے اس کی چھت ہے، وعلی و بابھا، اور علی جو ہے اس کے دروازے ہیں۔ یہ نبی کریم نے اپنے صحابہ کرام کی خود تعریف فرمائی، خود آپ